اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انفرٹیلیٹی یعنی کہ بانجھ پن۔ انفرٹیلیٹی کیا ہے؟ جب کسی عورت کو شادی کے 1 سال تک حمل نہ ٹھہرے تو اس کو بانجھ پن یا انفرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ انفرٹیلیٹی کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے پرائمری انفرٹیلیٹی اور دوسری ہے سیکنڈری انفرٹیلیٹی۔ پرائمری انفرٹیلیٹی وہ ہوتی ہے کہ جب پہلی بار ہی حمل نہ ٹھہرا ہو، جبکہ سیکنڈری انفرٹیلیٹی وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے 1 یا 2 بچے ہیں اور اس کے بعد کافی گیپ آ گیا ہے اور حمل نہیں ٹھہرا تو اس کو سیکنڈری انفرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ انفرٹیلیٹی صرف خواتین کا ہی مسئلہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بانجھ پن خواتین اور مردوں دونوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی اگر حمل نہ ٹھہرے تو اس کا مطلب ہے کہ چیک اپ کی اور ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔ کازز، اگر اس کی وجوہات دیکھی جائیں تو اس میں 3 طرح کی کازز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خواتین سے متعلق مسائل، نمبر 2 مردوں سے متعلق مسائل، اور نمبر 3 ہے ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی، یعنی جب کوئی بھی وجہ سامنے نہ ہو۔ خواتین میں 3 طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اووری سے ریلیٹڈ یعنی انڈہ دانی سے متعلق، نمبر 2 یوٹرس سے ریلیٹڈ یعنی بچہ دانی سے متعلق، نمبر 3 ٹیوب سے ریلیٹڈ مسائل۔ سب سے پہلے ہم اووری سے ریلیٹڈ مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان میں سب سے کامن ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، جس میں ایگز ویک بنتے ہیں اور پریگنینسی ہونے میں مشکلات ہوتی ہیں، یا پھر اوویرین سسٹ بن جاتی ہیں۔ یہ سسٹ ان کو سادہ زبان میں پانی کی تھیلیاں بھی کہتے ہیں۔ یہ جو پانی والی ہوتی ہیں ان کو سمپل سسٹ کہا جاتا ہے، اور جو مواد والی ہوتی ہیں ان کو انڈومیٹریوٹک سسٹ کہا جاتا ہے۔ فیمیل فیکٹرز میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں یوٹرس یعنی کہ بچہ دانی کے مسائل۔ اس میں سب سے پہلے ہیں فائبرائڈز جو کہ بینائن ماسز ہوتے ہیں، یعنی یوٹرس کے اندر بینائن رسولیاں ہوتی ہیں، اور اگر ان کا سائز ایک لمٹ سے بڑھ جائے تو سرجری کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے خواتین میں، اگر پیدائشی طور پر یوٹرس کا سائز چھوٹا ہو تو یہ بھی انفرٹیلیٹی کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ فیمیل فیکٹرز میں تیسرے نمبر پر ٹیوب کے مسائل آتے ہیں، جن میں اکثر ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں۔ کچھ لیڈیز میں بار بار انفیکشن ہوتا ہے جس وجہ سے یہ ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں، یا پھر ٹیوب کے مسائل میں ایکٹوپک پریگننسی ہوتی ہے جس میں حمل ٹیوب کے اندر ٹھہر جاتا ہے، اس کو ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں۔ ایکٹوپک پریگننسی کے بعد خواتین کی ٹیوبز ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی عورت میں ایک بار ایکٹوپک پریگننسی ہو جائے تو دوبارہ ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین میں ہارمونز پرابلمز بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایک ہارمون پرولیکٹن ہے، اگر اس کا لیول خواتین میں بہت زیادہ ہائی ہو جائے تو یہ بھی پریگننسی نہ ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈومیٹریوسس ہے، یا یوٹرین فائبرائڈز ہیں، یا پیلوک ایڈیجنز ہیں، یہ سب ایسی کنڈیشن ہے کہ جن میں پریگننسی ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم میل انفرٹیلیٹی کی بات کریں گے۔ مردوں میں سیمن پیرامیٹرز میں اب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سیمن سیمپل میں جراثیم کا کم ہونا، یا ان کی شیپ صحیح نہ ہونا، یا ان کا ویک ہونا، یا پھر میل اریکٹائل فنکشن کا ویک ہونا۔ اس کے علاوہ ایزوسپرمیا بھی مردوں میں پریگننسی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایزوسپرمیا میں میل سیمن سیمپل میں بالکل جراثیم نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ مردوں میں ایزوسپرمیا بھی انفرٹیلیٹی کی ایک بہت کامن وجہ ہے۔ ایزوسپرمیا کا مطلب ہے کہ سیمن سیمپل میں جراثیم کا بالکل نہ ہونا۔ میل انفرٹیلیٹی کیسز میں تقریباً 10 سے 15% مردوں کو ایزوسپرمیا ہوتا ہے۔ 10 سے 20% کپلز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی ہوتی ہے، یعنی کہ میل اور فیمیل دونوں میں کوئی کاز نہیں ہوتی، دونوں کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں اور پھر بھی پریگننسی نہیں ہوتی۔ لیکن جو ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی ہوتی ہے، جن کو پریگننسی کسی بغیر وجہ کے نہیں ہو رہی ہوتی، ایسے کپلز کے لیے بھی علاج کا ایک پروسیجر ہوتا ہے
ان کے ٹیسٹ اگر کلیئر ہوں تو ان کو حمل ٹھہرنے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف عورت کی وجہ سے ہی حمل نہیں ٹھہر رہا یا عورت میں ہی کوئی مسئلہ ہے، لیکن لیکن اگر آپ انفرٹیلیٹی سے گزر رہے ہیں تو اپنے ٹیسٹ بھی کروائیں، اپنے ہسبینڈ کے ٹیسٹ بھی کروائیں اور اکٹھا علاج شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔